امست حمدن صلیت سلاما بعد الحمد والصلاة صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا ایک وہ مقام ہے جو اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، جس راستے پر چل کر عورت اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لے اور سیدھی جنت پہنچ جائے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے محبوب، اپنی مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی بارے میں آپ کے سامنے چند حدیث مبارکہ پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فی المسجد قد خلت امرأۃ من مزینۃ ترفل فی زینۃ اللہ فی المسجد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس انہوا نساءکم عن لبس الزینۃ والتبختر فی المسجد فإن بنی اسرائیل لم یلعنوا حتی لبس نساؤہم الزینۃ وتبخترن فی المساجد۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ فروز تھے تو ایک عورت بنو مدینہ کی مسجد میں داخل ہوئی اور اس نے اپنے بناؤ سنگار کے ساتھ مسجد میں ٹہلنا شروع کر دیا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ اے لوگو، اپنی عورتوں کو روکو کہ وہ مسجد میں بناؤ سنگار کر کے آئیں اور ٹہلیں، اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم پر اس وقت لعنت آئی جب ان کی عورتیں بناؤ سنگار کر کے مسجد میں ٹہلنے لگی۔ اسی بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، دیکھا کہ ایک عورت مسجد کی طرف جا رہی ہے اور اس سے خوشبو کی مہک آ رہی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، میں مسجد میں نماز کے لیے جا رہی ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تو نے خوشبو لگائی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا ہاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارجعی فاغتسلی فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یقبل اللہ من امرأۃ صلاۃ خرجت الی المسجد وریحها یؤسف حتی ترجع فتغتسل۔ یعنی اے بی بی، واپس جا اور غسل کر کے آ، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں آئی۔ اسی بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک دن سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹی بتا، عورت کے لیے کیا بہتر ہے؟ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قالت اللہ ترى رجلا ولا يراها رجلا فدمها الیہ وقال ذریۃ بعدها من بعد۔ یعنی عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ بیگانے مرد کو عورت دیکھے، نہ عورت کو کوئی غیر محرم مرد دیکھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوش ہوئے اور تحسین فرمائی۔ اسی بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء قاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلات لا يدخلون الجنۃ ولا یجدون ریحها وَإِنَّ رِيحُهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گروہ ہیں اور وہ دونوں گروہ دوزخی ہیں، ابھی تک وہ ظاہر نہیں ہوئے۔ ان میں سے پہلا گروہ وہ ہے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، اور وہ اس سے لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو عورتیں کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، وہ مردوں کے دل اپنی طرف کھینچیں گی اور اپنے دل مردوں کی طرف مائل کریں گی،
ان کے سر یوں کھلے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہاٹ ہوتی ہے۔ ان کا جنت جانا تو دور کی بات ہے، وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہ حاصل کر سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو ہزاروں میل دور تک جاتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی قبروں کو جنت کا باغ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔